السلام علیکم. الفاظ میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عثمان. ناظرین، خواجہ اظہر گلشن کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اچانک سے جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں ہوتی. لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کے گھر، لیکن وہاں پر بغیر کانفرنس سنے ہی واپس چلے جاتے ہیں. اب کانفرنس نہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر کرائم اینالسٹ خرم پاشا صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، خواجہ اظہر گلشن صاحب جنہوں نے تیفی بٹ کی موت کے بعد ہی سے آواز اٹھانا شروع کر دی تھی اور اب ایک ہنگامی انہوں نے پریس کانفرنس بھی رکھی، تو کیوں اچانک جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہو گئے؟ جی بالکل، پہلے اعلان کیا گیا پریس کانفرنس کا، پھر اس کے بعد اس اعلان کے بعد ہی یہ باتیں سامنے آنی شروع ہو گئی تھی کہ پریس کانفرنس ملتوی ہو جائے گی، وہ ہو نہیں پائے گی. لیکن پھر بھی اس صورتحال میں خواجہ اظہر گلشن کا پھر ایک آڈیو میسیج وائرل ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ہر صورت پریس کانفرنس کروں گا، اور اس میں وہ یہ انکشاف کرتے ہیں کہ تیفی بٹ کے گھر چھاپا بھی پڑ گیا پولیس کا. پھر کچھ چند گھنٹوں بعد دوبارہ ایک آڈیو میسیج وائرل ہوتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے گھر بھی پولیس نے جو میرے گھر کو گھیر لیا ہے اور پولیس یقیناً مجھے گرفتار کرے گی کیونکہ پولیس چاہ رہی ہے کہ میں پریس کانفرنس نہ کروں. یہ تو کر رہا تک سارا سین چلتا رہا، اور یہ آخری ان کے آڈیو میسیج کے بعد خواجہ اظہر گلشن کا موبائل بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا کسی بھی کے ساتھ رابطہ نہیں رہتا، اور تاحال ان کا کسی کے ساتھ ابھی کوئی رابطہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ افواہ جنم لیتی ہیں کہ خواجہ اظہر گلشن کو سی سی ڈی نے اپنی حراست میں لے لیے، لیکن اس چیز کی جو تصدیق ہے سی سی ڈی کام کی جانب سے نہیں کی جا رہی، کیونکہ انہوں نے خواجہ اظہر گلشن کو حراست میں لیا ہے. آج دوپہر کو جو ٹائم دیا ہوا تھا پریس کانفرنس کا، بہت سارے میڈیا کے دوست وہاں پہنچ چکے تھے، لیکن وہاں ایسے کوئی اثار نظر نہیں آئے تھے. دوسری جانب جو بات سننے میں آئی ہے کہ جو کل چھاپے کی بات کی جا رہی تھی کہ تیفی بٹ کے گھر چھاپا پڑا ہے، وہ چھاپا نہیں تھا. ایسا جو نصیر آباد خود گئے تھے وہاں، اور میں بھی پیغام دینے گئے ہوں. وہ اس میں تیفی بٹ کے جو صاحبزادے ہیں تعظیم بٹ انہیں، اور اس میں یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے بھی اس چیز سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی، کیونکہ ایس ایچ او کی جانب سے پیغام بھی دیا گیا کہ نقص امن کا خطرہ ہے، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ پریس کانفرنس کے بعد شاید کوئی جلوس نکلنا ہے. تو انہوں نے ان ساری چیزوں سے کی نفی کر دی تھی. تو یہ چیز تو کل رات کو بھی واضح ہو گئی تھی کہ تعظیم بٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے ہاں پریس کانفرنس نہیں ہوگی، بٹ خواجہ اظہر گلشن اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے. اب اچانک ان کا غائب ہو جانا، ٹیلی فون کا بند ہو جانا، رابطے منقطع ہو جانا، کوئی صورتحال واضح نہیں ہو پا رہی، لیکن یہ چیز تو نظر آ رہی تھی کہ یہ پریس کانفرنس نہیں ہو سکے گی. اب کیوں نہیں ہو پائی، خواجہ اظہر گلشن کو کن قوتوں نے روکا ہے، وہ کن کی حراست میں تھے، یا انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے، وہ اچانک کیوں غائب ہیں، ان ساری چیزوں کا تو اس وقت انکشاف ہوگا جب وہ منظر عام پر آئیں گے. اس سے قبل تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تصدیق کسی بات کی نہیں ہو رہی. دوسری جانب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات و واقعات چل رہے ہیں اس ٹائم، ایک خوف کی فضا بھی ہے تیفی بٹ گروپ کے لیے بھی، کیونکہ تیفی بٹ دنیا سے جا چکے ہیں. گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے پولیس ہر توڑ کوشش کر رہی ہے، کیونکہ کہا تو یہ جاتا تھا کہ گوگی بٹ ان کی حراست میں ہے، لیکن ایسی بھی کسی خبر کی تصدیق نہ ہو سکی تھی. تو تیفی بٹ گروپ کے لیے بھی فی الحال تو مشکلات ہیں. دوسرا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل آئی جی جو سی سی ڈی ہیں سہیل ظفر چٹھا اور محکمہ داخلہ کے ایک سینئر آفیسر نے جو ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی، اس میں آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی کا جو ایک رویہ تھا بڑا جارحانہ تھا. انہوں نے بڑے جارحانہ پیغامات دیے، اس میں غیر قانونی اسلحے کا بھی ذکر کیا، اس میں جو لاہور میں یا پورے پنجاب میں کرائم کی شرح کے حوالے سے گفتگو کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات اس میں سے تھی وہ تھی دشمن دار گھرانوں کے لیے جو ایک سخت پیغام دیا گیا. تو اس میں انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ بھئی صلح کر لو، اگر آپ صلح نہیں کرتے اور خدشات بھی موجود ہیں تو پھر آپ دبئی چلے جائیں، کسی اور طرف چلے جائیں. تو اب دشمن دار گھرانوں میں یہ دو گھرانے بھی تو آ رہے ہیں نا، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، ان دونوں خاندانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ بھی آپ صلح کر لو. تو اس وقت جتنے دشمن دار گھرانے ہیں ان دونوں گھرانوں کے علاوہ بھی ان کے لیے بھی خوف کی کیفیت ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سی سی ڈی ایکٹیو ہو گئی ہوئی ہے، اور جو کچھ تیفی بٹ کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد تو آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ اب تیفی بٹ جیسی ایک شخصیت کو اگر مبینہ پولیس مقابلے میں مارا جا سکتا ہے تو پھر باقیوں کے میں سے بھی کسی کی خیر نہیں ہے. اور اس وقت سی سی ڈی اپنے قیام سے لے کر اب تک اگریسو ہی رہی ہے، ان کی جو پالیسیاں رہی ہیں، ان کی جو ورکنگ رہی ہے خاصی اگریسو رہی ہے،
اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے خاصی ایک بڑی تعداد میں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ اپنے انجام تک بھی پہنچے ہیں. جی بالکل. تو سی سی ڈی سے اس وقت معافی کی تو توقع نہیں ہے، اور ان کا ایک جو خوف ان کے قیام سے قائم تھا، تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے کے بعد وہ خوف میں 100 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا. جی اور یہ سی سی ڈی اب ان سب لوگوں کے لیے اب خطرہ بن گئی ہے. جی بالکل. تو اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ لاہور شہر میں یا پنجاب میں اگر اس وقت کوئی ڈان ہے وہ سی سی ڈی ہی ڈان ہے. بالکل ٹھیک ایسا ہے. بالکل. تو اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ تیفی بٹ گروپ کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتے اداروں کے ساتھ ٹکر لینے کے، سرکار کے ساتھ ٹکر لینے کے. اس وقت گورنمنٹ اور جو سی سی ڈی ادارہ ہے یا محکمہ جو پنجاب پولیس ہے وہ سب ایک پیج پہ ہیں. جی سب کو ماٹو ایک اس وقت بنا ہوا ہے. اور یہ پیغام بھی جو آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کی اکٹھی پریس کانفرنس تھی، یہ بھی ایک پیغام تھا کہ سب ایک پیج پر ہیں جی اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چل رہے ہیں. تو لہٰذا جو ہے نا سدھے ہو جاؤ. پاشا صاحب، خواجہ اظہر گلشن صاحب کا کہنا تھا کہ جب تیفی بٹ صاحب کی موت ہوئی تو انہوں نے ایک درخواست لکھ کے دی تھانے میں، اور وہ گئے وہ درخواست دینے، لیکن کسی نے بھی ان کی درخواست جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی. تو تب جا کے جو ہے وہ میں نے اس طرح کا سٹینڈ لیا کہ میری کوئی سن نہیں رہا ہے، میری کوئی درخواست نہیں لیا جو ہے وہ قبول کر رہا ہے کہ میرے بھائی کو جو ہے وہ ناجائز مارا گیا. میں نے آپ سے پہلے بات کر دی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں وہ چاہے گورنمنٹ کا ہے یا پولیس کا سیٹ اپ ہے، اس میں شنوائی نہیں ہونی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں متعلقہ فورم بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ قانونی جو ایک تفویض لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے آئی جی پنجاب نے بھی واضح طور پہ کہا جی کہ جب ان سے بھی یہ سوال کیا گیا تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کا آپ نے دیکھا نہیں بڑا ان کا سٹائل جارحانہ تھا اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ متعلقہ فورم ہے، اگر کسی کو اس پہ ڈاؤٹ آ جا کے ہم درخواست دیتے. ایف آئی اے کا ذکر بھی کیا تھا انہوں نے. تو میں نے اس لیے کہا کہ ابھی اور میں سمجھتا ہوں اطلاعات بھی ایسی ہیں کہ تیفی بٹ کی جو دیگر فیملی ہے جس میں ان کے صاحبزادے بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، انہوں نے بھی ایک خاموش پالیسی اختیار کر لی ہے، اور یہ چیز ان کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی ہماری شنوائی نہیں ہونی. تاہم خواجہ اظہر گلشن اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب وہ کب تک ڈٹے رہتے ہیں، اب جب منظر عام پر آتے ہیں تو تب پتہ لگے گا کہ آیا وہ ابھی ڈٹے ہوئے ہیں یا جو کچھ انہوں نے کہا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے سر، کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ اظہر گلشن بھی گوگی بٹ کی طرح روپوش ہو گئے ہیں اور بالکل جو ہے وہ اب خاموشی ہی رہے گی؟ دیکھیں اس کے بارے میں بھی کچھ بھی نہیں کہا، حتمی طور پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. سر آنے والے وقت میں کیا تیفی بٹ کے صاحبزادوں پر کوئی مشکلات آ سکتی ہیں؟ ان کے لیے تو مشکل ٹائم ہے اس وقت، آنی کیا ہے، مشکل ٹائم ہے ان کے لیے. تو کیا وہ اس وقت ان کے لیے ایک آزمائش کا ٹائم ہے جو فیس کر رہے ہیں، اور انہیں ابھی کافی عرصہ فیس کرنا بھی پڑے گا. تو سر وہ پاکستان سے باہر تھے، تو اب کیا ان کا باہر جانا آسان ہے؟ اس پہ دیکھیں پہلی بات ہے وہ ان کے جو بیٹے ہیں ان پر تو کوئی ایسا کریمنل الزام نہیں ہے، ماں سوائے ایک بیٹے کے. وہ پاکستان بھی نہیں ہے جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے ان کا. ٹھیک ہے. اسے بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ بیان نے تمیمہ جو ہوا تھا امیر بلاش ٹیپو کے قتل کا، اس میں اس کو نامزد کر دیا گیا تھا، تو وہ تو آیا بھی نہیں. ٹھیک ہے. تیفی بٹ کے جنازے پر بھی نہیں تھا، تو وہ تو آلریڈی ایک مشکلات کا شکار ہیں. رہی بات دوسرے بیٹوں کی، تو ان میں بھی جو تعظیم ہے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اب وہ ظاہر ہے وہ تیفی بٹ کے جو دیگر معاملات ہیں، جو کاروباری معاملات ہیں یا اور جو بھی ان کے ایک کاروباری زندگی تھا وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کچھ سٹینڈ لے سکیں یا وہ اداروں کے خلاف لڑائی کر سکیں. اب لڑائی کس سے بننی ہے ان کی؟ لڑائی تو ایک تو ٹیپو ٹرکانہ گروپ کے ساتھ تو ایک آلریڈی چل رہی ہے جی. لیکن تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے مارے جانے کے بعد اگر وہ سٹینڈ لیتے ہیں تو وہ سی سی ڈی کے خلاف سٹینڈ لینا ہے. جی. تو ابھی وہ میں سمجھتا ہوں، اور یہ جو گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے کہ وہ سی سی ڈی کے ساتھ ابھی کسی قسم کا کوئی ٹکر نہیں لے سکتے، نہ ان کے اینٹی چل سکتے ہیں. ابھی یہ حالات نہیں ہیں. سی سی ڈی اس وقت فل پاور میں ہے، فل اختیارات کے ساتھ ہے، گورنمنٹ کی اس کو پوری آشیرواد حاصل ہے. تو لہٰذا ایسے حالات میں آپ اینٹی نہیں چل سکتے. سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ کتنے % تک امکان ہے ان دو گروپوں میں صلح کے؟ دیکھیں جس طرح میں نے پھر کہا، پہلے بھی بات کی ہے کہ جو پیغام گیا ہے وہ سب گروپوں کے لیے ہے، وہ ان دونوں گروپوں کے لیے بھی پیغام ہے. ٹھیک ہے. کہ صلح کر لو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کریں گے؟ تو یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سی سی ڈی کی طرف سے، آئی جی پنجاب کی طرف سے تو پیغام چلا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ ان دونوں کی صلح کے گروپوں کی صلح کے لیے بھی امیر بلاش ٹیپو کے قتل کے بعد بھی کچھ پولیس افسران بڑے متحرک تھے کہ ان کی صلح ہو جائے. وہ خود چاہتے تھے کہ امن ہو جائے، ان کی صلح ہو جائے.
اور صلح کے لیے تو اگر کوئی بات کرتا ہے، اگر سید ظفر چٹھا صاحب نے بات کی ہے تو اچھی بات ہے. امن کے لیے اور قتل و غارت کو روکنے کے لیے صلح جو ہے کسی بھی گروپ میں ہو بڑی ضروری ہے جی کہ اس سے آپ مزید جانی نقصانات سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پیغام ان کے لیے بھی ہے. دیکھیں اب وہ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی کے اس پیغام کو کس حد تک مانتے ہیں، کیا وہ صلح کرتے ہیں نہیں کرتے. ویسے اگر میں اپنی اوپینین دوں تو فی الوقت ابھی کوئی صلح کے ایسے آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن مستقبل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ بہتری کی توقع رکھنی چاہیے. جی بالکل. پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ناظرین، آپ نے پاشا صاحب کو سنا کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ بہتری کی ہی توقع رکھنی چاہیے. آنے والے وقت میں دیکھنا ہے کہ کیا ان دو گروپوں میں صلح ہوتی ہے یا نہیں، اور خواجہ اظہر گلشن صاحب کب منظر عام پر آتے ہیں اور پریس کانفرنس نہ کرنے کی اصل وجہ بتاتے ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.